اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس وقت الحمدللہ نوا فاؤنڈیشن کے قم والے اسٹوڈیو سے یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر بہترین سیٹ اپ آپ لوگوں کی دعاؤں سے انجام پایا ہے، اور یہ پہلا درس اخلاق ہے جو یہاں سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں ولادت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی کی مناسبت سے جیسا کہ قرآن نے بھی کہا کہ خداوند عالم جو ہے وہ اسی کو نجات دے گا، یا وہی افراد جو ہیں وہ قابل نجات ہیں اور وہی افراد فائدے میں ہیں جو ایمان لائے اور عمل صالح بھی انجام دیا۔ یعنی نبی کا پیروکار بھی سچا وہی ہوگا جو اللہ اور رسول پر ایمان بھی رکھے اور ان کے اعتبار سے ان کے قول کے مطابق عمل بھی کرے اور ان کے کردار کو اپنائے بھی۔ اسی طرح سے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ بہت سے افراد صرف اس لحاظ سے آتے تھے کہ ہم اگر صرف ساتھ میں رہیں گے یا صرف کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم مسلمان رہیں گے اور ہم ایک سچے مومن کہلائیں گے، لیکن ایمان کا تعلق قلب سے ہے کہ جب انسان قلب کے ذریعے سے اور دل کے ذریعے سے اس ایمان کو اپنائے اور اس کے اعتبار سے عمل کرے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس بھی بہت سے لوگ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے مثلا یہ اصرار کیا کہ آپ قیام کیجئے اور آپ آگے بڑھیے، دشمنوں کے مقابلے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ ہم آپ کے شیعہ ہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو امام نے بہت سے جوابات بھی دیے ہیں کہ سچا شیعہ کون ہے، جس میں سے ایک جواب یہ بھی دیا کہ ان شیعتنا، ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ من اتبع آثارنا، کہ جو ہمارے آثار کی پیروی کرتے ہیں، یعنی ہمارے اقوال اور اعمال پر پابندی کے ساتھ جو ہیں وہ عمل پیرا ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں نے جب کہا کہ ہم شیعہ ہیں یا ایسے افراد ہیں جو آپ کے شیعہ ہیں، تو امام نے شیعوں کی کچھ پہچان بتائی ہے کہ جعفر صادق علیہ السلام کے شیعہ کون سے ہیں۔ اس لیے کہ ایک چیز ہوتی ہے محبت کرنا اور کسی کو چاہنا، اور ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا شیعہ ہونا۔ تو امام نے کئی جگہ پہ لوگوں سے کہا کہ آپ محبت کرتے ہیں، آپ کہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، لیکن اگر لفظ شیعہ کا اطلاق اپنے اوپر کر رہے ہیں تو سمجھ لو کہ جعفر صادق کا شیعہ کون ہوتا ہے امام فرماتے ہیں۔ لہذا امام اپنی حدیث فرماتے ہیں کہ انما شیعۃ جعفر من عفا بطنہ وفرجہ واشتد جہادہ وعمل لخالقہ ورجا ثوابہ وخاف عقابہ فاذا رأیت اولئک فاولئک شیعۃ جعفر۔ امام نے 5 نشانیاں بتائی ہیں کہ یہ 5 نشانیاں جن کے اندر ہوں گی وہی شیعہ جعفر صادق علیہ السلام ہوں گے۔ اس میں سے جو پہلی شرط ہے وہ ہے من عفا بطنہ، جو اپنے شکم کو پاک رکھے، یعنی جو حلال غذا کا استعمال کرے اور حرام غذا سے پرہیز کرے۔ بہت سے افراد معاشرے میں ایسے ہیں کہ جو حلال اور حرام کی کوئی رعایت نہیں کرتے اور اس کے بعد بہت بڑے مومن اور پاکیزہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، جنہیں نہ حرام غذا کی کوئی پرواہ ہے، نہ حلال غذا کی کوئی پرواہ ہے، نہ مال کے آنے کا راستہ صحیح ہے، نہ مال کے جانے کا راستہ صحیح ہے۔ تو اس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ وہ امام کا شیعہ نہیں ہے کہ جس کی روزی رزق حرام سے ہو۔ لہذا سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان حلال خور ہو، حرام خور نہ ہو۔ حرام خوری جو ہے وہ اسلام میں بالکل ناپسند کی گئی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ انسان جو ہوا یوز کرتا ہے، جو غذا یوز کرتا ہے، کھانا پانی، ان ساری چیزوں کے ذریعے سے انسان کا خون بنتا ہے، اسی کے ذریعے سے ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت بنتے ہیں، ذہن کی رگیں اسی کے ذریعے سے توانا ہوتی ہیں۔ تو جس طرح کا میٹیریل انسان کی باڈی میں پہنچے گا اسی طرح کے اس کے نظریات اور اس کے افکارات بنیں گے، اور جیسے اس کی نظریات، جو اس کی تھنکنگ ہوگی، جیسا وہ سوچے گا، جو تھیوریز اس کے مائنڈ میں آئیں گی، ویسے ہی وہ پریکٹیکلی طور پر، عملی طور پر انجام دے گا۔ یعنی اگر غذا خراب ہوئی تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے جو سوچنے کا پاور ہے، اس کا جو مائنڈ ہے، وہ صحیح کام نہیں کرے گا، اور جو مال حرام سے بنا ہوا خون رگوں میں دوڑ رہا ہے وہ اس کو اچھائی کی طرف کبھی بھی سوچنے نہیں دے گا، بلکہ اس کو برائی کی طرف سوچنے پر مجبور کرے گا۔ اور جب انسان برا سوچے گا، ہر وقت ذہن میں برائی ہوگی، تو آہستہ آہستہ وہ بدعمالیوں کا شکار بھی ہو جائے گا، اور پھر یہی مال حرام اس کو جہنم تک پہنچانے کا راستہ بھی بن سکتا ہے۔ جس کی عام طور پہ ایک مثال اس طرح سے دی جاتی ہے کہ جیسے گاڑی ہے، پیٹرول سے چلتی ہے، اگر پیٹرول ہی صحیح نہ ہو، اس کا ایندھن صحیح نہ ہو، اچھا نہ ہو، نقلی ہو،
ڈپلیکیٹ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے اندر انجن سے آوازیں آئیں گی، گاڑی نہیں چل سکتی، صحیح سے نہیں چلے گی، ساری خرابیاں اس کے اندر موجود ہوں گی۔ اسی طرح سے انسان کے جو دل میں، انسان کی جو رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے وہ لہو پاکیزہ ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب حلال غذا ہو۔ اسی لیے دیکھیے کہ غذائے حرام کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ انسان نہیں آ سکتا حق کی طرف، بہت مشکل آنا، چاہے وہ معصوم امام ہی کیوں نہ بلا رہا ہو، معصوم نبی کیوں نہ پکار رہا ہو، غذائے حرام اگر ہے تو پھر اس کی طرف نہیں آ پاتا۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جب خطبہ دیا تو یہ کہہ دیا کہ میری نصیحتیں تمہارے اوپر اثر نہیں کر رہی ہیں۔ کیوں نہیں اثر کر رہی ہیں؟ کیوں نہیں اثر کریں گی؟ اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے پر ہو چکے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، حرام غذا تم نے کھائی ہیں، غریبوں کا مال، یتیموں کا مال، دوسروں کا حق، یہ ساری چیزیں کھا کر بیٹھے ہو، لہذا اب امام کی بات کا بھی کوئی اثر تمہارے ذہن و دل پر نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ سے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو رزق ہم لے کر آئیں وہ رزق حلال ہو، اور وہ غذا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی کھائی جائے، اور اس کے ذریعے سے اپنا لہو، گوشت، نظریات، افکار اور اعمال کو صحیح کیا جا سکے۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے کہ پاک دامنی۔ امام فرماتے ہیں کہ انسان جو پاک دامن ہونا چاہیے۔ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا شیعہ ہے، صرف زبان سے شیعہ کہنے سے کافی نہیں ہے، بلکہ پاک دامنی اور عفت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز امام فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جہاد میں انسان سختی کرے، یعنی ایسا نہ ہو کہ راہ خدا میں جہاد کا وقت آئے تو جان بچا کر بھاگتا ہوا نظر آئے۔ اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاد ہر وقت تلوار کے ذریعے سے ہی ہو، جہاد نفس کے ذریعے سے ہوتا ہے، جہاد مال کے ذریعے سے ہوتا ہے، جیسا قرآن نے بھی کہا کہ جن لوگوں نے جو ہے وہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ جنہوں نے اپنے مال اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے راہ خدا میں جہاد کیا، جنہوں نے اپنے مال اور نفسوں کے ذریعے راہ خدا میں جہاد کیا، تو نفس کا بھی جہاد ہوتا ہے اور مال کا بھی جہاد ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تاریخ میں بہت سے ایسے افراد ملیں گے جو نام کے مسلمان تو بنتے ہیں لیکن نہ نفس کے جہاد میں کوئی کارنامہ دکھا پائے اور نہ تو مال کے جہاد میں ہی ان کا کوئی کارنامہ نظر آیا۔ اس لیے ایک سچا شیعہ وہ ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت جو ہے وہ مال کی پرواہ نہ کرے، اگر ضرورت پڑ جائے، اور جان کی بھی پرواہ نہ کرے، جیسا کہ خاندان آل محمد علیہ السلام کا شیوا رہا ہے اور ان کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی جب بھی اسلام پہ وقت پڑا ہے تو نہ تو مال کی طرف کوئی توجہ دیا اور نہ تو اپنے نفسوں کی کوئی پرواہ کی، اپنی جان کی کوئی پرواہ کی، اپنا گھر بھی پورا قربان کر دیا۔ تو ہم ان معصومین علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں کہ جنہوں نے راہ خدا میں اپنے مال کو بھی قربان کیا اور اپنی جان کو بھی قربان کیا۔ تو اگر دین پر وقت پڑ جائے، اسلام پر وقت پڑ جائے تو ہر طرح کے جہاد کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ کوئی ضرور نہیں کہ ہر جگہ انسان کو جان دینے کی نوبت آ جائے یا دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا ہو سکتا ہے کبھی ہمیں اپنے معاشرے میں جہاد کی ضرورت پڑ جائے، اپنے خاندان میں جہاد کی ضرورت پڑ جائے، تنہا اپنے نفس سے ہمیں جہاد کرنا پڑ جائے، تو ہر طرح کے جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے امام فرماتے ہیں کہ فَإِذَا وَرَجَا ثَوَابَهُ وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ وَرَجَا ثَوَابَهُ، کہ جو اپنے خالق کے لیے عمل کرے، خدا کے لیے عمل کرے، دکھاوے کا جو عمل ہے وہ عمل پائیدار نہیں ہے، اس عمل کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس عمل کی کوئی جزا نہیں ہے، چونکہ جو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے تو اللہ آخرت کے دن اس سے یہی کہے گا، قیامت کے دن آخرت میں، کہ جن کو دکھانے کے لیے تم نے عمل کیا ہے، جس کے لیے تم نے ان اعمال کو انجام دیا ہے، اس کا ثواب بھی تم جا کر انہی لوگوں سے لو۔ اس لیے ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ بہت سارے اعمال کرے، بہت سا مال بھی خرچ کرے، بہت سے پروگرامز کرے، بہت سی چیزوں کو راہ خدا میں جو ہے وہ قربان بھی کرے، عطا بھی کرے، لیکن کس لیے؟ لا لخالقہ، اپنے خالق کے لیے نہیں کر رہا ہے، بلکہ کیا؟ مخلوقات کی نظر کے لیے، کہ لوگ دیکھیں کہ ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں، ہم کتنا عطا کرنے والے ہیں، ہماری سخاوت کتنی زیادہ ہے۔ تو اگر یہ چیز نظر میں آ گئی، خود کو دکھانے کے لیے، ایک مرتبہ دوسروں کو بچانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے انسان، اور ایک مرتبہ خود کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے۔ اگر دوسروں کے لیے کام کریں گے تو خداوند عالم خود بخود وہ لوگوں کے سامنے عیاں کرتا ہے۔ انسان کی کوئی بھی نیکی جو ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے کہ نیکی میں وزن تبھی زیادہ آئے گا
کہ جب کیا کریں اس نیکی کو چھپا کر کریں۔ اگر نیکیاں انسان کھلے عام کرتا ہے، سب کو دکھا کے کرتا ہے اور ریاکاری اگر آ گئی اس کے اندر، تب تو وہ نیکی ہی برباد ہے۔ لیکن جتنا زیادہ وہ نیکی اوپن ہوتی چلی جاتی ہے، اس نیکی کا ثواب اور اس نیکی کا وزن اخلاص عمل اتنا زیادہ کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہ خالق کا کام ہے کہ وہ انسان کی نیکیوں کو اجاگر کرے، روشن کرے۔ جن لوگوں نے بھی نیکیاں کی اور جتنی بھی چھپا کر کیا وہ ساری نیکیاں خداوند عالم نے بعد میں روشن کیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ انسان کتنا نیک تھا۔ جیسا کہ ایک نبی کو کچھ چیزوں کا حکم ہوتا ہے، اس میں سے ایک حکم یہ ہوا کہ جب آپ کے سامنے جو چیز بھی آئے آپ اسے مٹی میں دفن کر دیجیے گا۔ وہ نبی جیسے ہی آگے بڑھے تو دیکھا ایک سونے کی لگن جو ہے وہ رکھی ہوئی، ایک برتن سونے کا رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس سونے کی جو سینی تھی اور برتن تھا اسے اٹھا کے مٹی میں دفن کر دیا، چونکہ انہیں یہ حکم تھا کہ آپ اسے زمین میں دفن کر دیجیے گا۔ جب انہوں نے دفن کیا تو پھر کوئی چیز کی جھن سے آواز ہوئی اور انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ کوئی چیز بولی تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ جو لگن انہوں نے دفن کیا تو وہ پھر زمین سے باہر آ گئی۔ انہوں نے پھر دفن کیا، جیسے ہی آگے بڑھے پھر آواز ہوئی، پھر دیکھا مڑ کے تو پھر وہ سونے کا برتن جو ہے باہر نکل آیا۔ 3 مرتبہ انہوں نے جب دفن کیا اور پھر وہ باہر آ گیا تو پھر وہ آگے بڑھ گئے کہ مجھے حکم تھا دفن کرنے کا، میں نے تو اب دفن کر دیا، اب وہ باہر آ گئی تو باہر آ گئی وہ چیز۔ پھر بعد میں جب انہوں نے بہت سی سوالوں کا جواب پوچھا تو اس میں سے اس سوال کا جواب بھی فرشتے سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مجھے جس چیز کو دفن کرنے کا حکم تھا، میں نے اس سونے کے برتن کو دفن کیا تھا، وہ پھر باہر کیوں نکل آیا؟ تو کہا کہ جانتے ہیں وہ کیا چیز تھی؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ وہ انسان کی نیکیاں ہیں۔ انسان کا کام ہے کہ نیکی کو چھپائے اور خداوند عالم کا کام ہے کہ بندے کی نیکیوں کو اجاگر کرے اور روشن کرے۔ تو ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جو کریں سب کو بتاتے پھریں، جو نیکی کریں سب کو دکھاتے پھریں۔ اپنا کام آنکھ بند کر کے کرتے چلے جائیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت دینا اور انسان کی نیکیوں کو روشن کرنا یہ خداوند عالم کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ثواب کا امیدوار ہونا، جو کام کرے انسان تو خدا سے ثواب کی امید رکھے، اور صرف ثواب کی امید ہی نہ رکھتا چلا جائے کہ جتنے بھی اچھے کام ہیں سب میں مثلا کیا ہے ثواب کی امید ہے، سب میں ثواب ہی ملے گا، بلکہ جو برے کام ہیں ان کے عقاب سے بھی ڈرتا رہے۔ تو 5ویں جو چیز بتائی ہے وہ ہے عقاب اور عذاب کا خوف، کہ انسان خوف الہی، عقاب کا خوف اسے، جب بھی کوئی خطا کرے، کوئی گناہ کرے اور کسی بھی معصیت میں گرفتار ہو تو اس بات سے ڈرے کہ خداوند عالم جو ہے وہ عقاب بھی کرنے والا ہے۔ جیسا کہ احادیث میں موجود ہے کہ اگر مومن کے خوف کو اور اس کی امید کو وزن کیا جائے تو دونوں کا پلہ برابر ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ سے محبت بھی ٹوٹ کر کرے اور خداوند عالم سے خوف بھی کھائے، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام کی سیرت میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ اللہ سے محبت بھی شدید ہے اور خوف الہی ایسا ہے کہ مصلی عبادت پر آتے ہیں تو اس طرح سے حالت ہو جاتی ہے کہ چہرہ زرد پڑ جاتا ہے اور بدن میں کپکپی آ جاتی ہے، لرزہ آ جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ ڈرتے ہوئے آتے ہیں اور آ کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آج نہیں پتہ کہ علی زندہ ہیں یا نہیں ہیں، تو فرماتی ہیں شہزادی کہ کیا وہ مصلی عبادت پر ہیں؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ اکثر ان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے خوف الہی سے۔ خداوند عالم ہم سب کو بھی اللہ کی محبت، خدا اپنی محبت عطا فرمائے اور اپنا خوف ہمارے دلوں میں قائم رکھے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔